ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرستان کے محل میں بہت ساری پریاں رہتی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ وہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، بہت خوبصورت درخت اور پہاڑ بھی تھے۔ پریاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی اور مزے کرتی تھی، لیکن وہاں ایک پری تھی جس کا نام ہری پری تھا۔ اس کے ہرے رنگ کے پر تھے، اس لیے اس کا نام ہری پری رکھ دیا گیا تھا۔ وہ بہت ضدی تھی، جس چیز کی ضد کرے اسے حاصل کر کے رہتی تھی۔ ایک دن وہ پھولوں کے باغ میں بیٹھی تھی۔ شام کا وقت تھا، باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ وہ باغ میں پھولوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس نے کچھ پھولوں پر شبنم کے قطرے چمکتے دیکھے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ شبنم کے قطرے پھولوں پر گرنے کے بعد بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور دلکش ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں ان شبنم کے قطروں کا تاج بنا لوں تو بہت ہی خوبصورت بنے گا۔ یہ سوچ کر وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ شبنم کے قطروں کا خوبصورت تاج بنوا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور پری کو سمجھانے لگا، لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ضد پکڑ لی تھی کہ جب تک آپ مجھے شبنم کے قطروں کا تاج نہیں بنوائیں گے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے پورے پرستان میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی پری کے لیے شبنم کے قطروں کا خوبصورت ہار بنا کر لائے گا، پری کی اس سے شادی کر دی جائے گی۔ یہ خبر ایک خوبصورت شہزادے نے بھی سنی جو بہت ذہین تھا۔ وہ بادشاہ سے ملنے اس کے محل پہنچا اور کہنے لگا، میں پری کے لیے شبنم کے قطروں کا تاج بناؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شادی کی باتیں سن کر بادشاہ نے شہزادے کو پری کے کمرے میں بھیج دیا۔ شہزادہ پری کے کمرے میں آیا جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادے نے پری سے کہا، میں آپ کے لیے شبنم کے قطروں کا تاج بناؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے ساتھ باغ میں چلیں۔ آپ جو قطرے کو پسند کریں گی میں اس کا تاج بنا دوں گا۔ یہ سن کر پری فوراً شہزادے کو باغ میں لے گئی، مگر یہ کیا، وہ جس قطرے پر ہاتھ رکھتی تھی وہ اس کی انگلی سے پھسل کر زمین پر گر جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر پری کو احساس ہوا کہ اس نے غلط ضد لگائی ہوئی تھی اور اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے بابا بادشاہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی ضد کبھی نہیں کرے گی، نہ کسی کو پریشان کرے گی۔ بادشاہ کو شہزادے کی ذہانت بہت پسند آئی اور اس نے پری اور شہزادے کی شادی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مگر کچھ ٹائم بعد شہزادہ پری کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا اور وہ وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔